خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بہت ہی پیارے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی، اللہ نے جمعہ کی نسبت پر ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر آمین کہے کہ یہ مبارک مہینہ ملا ہے ربیع الاول، یعنی بہاروں والا مہینہ، اس مہینے کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ میرے پیاروں، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی۔ اور اللہ کی قسم، آپ کا آنا بھی مبارک اور آپ کا جانا بھی مبارک۔ آنا بھی مبارک کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھیجے، اس سے ہمیں اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہمیں اسلام ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں اللہ کو پہچاننے کا موقع ملا، ہمیں اخلاق ملے، ہمیں ڈسپلن ملی، ہمیں زندگی کے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا، بلکہ اللہ نے ہم کو ایسے پیارے نبی دیے کہ سارے نبیوں کے نبی، بولو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے کہہ دیا میرے پیارے نبی اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، یہ ربیع الاول مہینے میں آپ کا آنا ہے، آپ جائیں گے اس سے پہلے پوری شریعت آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ پوری شریعت میں نے آپ کے حوالے کر دی، میں نے ساری نعمتوں کو مکمل کر لیا، اور میں نے مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، آپ آئے تو مکمل شریعت ہمیں مل گئی، اور آپ گئے تو زمین کے نیچے اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کے سمندر کو جاری کر دیا۔ تو بولو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ بہت پیاری بات ہے میرے پیاروں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر، اور پورا مجمع بولے میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ میرے پیاروں، اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ربیع الاول مہینہ ہے، لیکن اس وقت حالات بہت عجب حالات ہیں میرے پیاروں۔ اگر ہم غور سے سوچیں تو لیبیا میں حالات ہے، موروکو میں حالات ہے، ہمارے یہاں بھروچ کی طرف جو حالات ہوئے، دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، کہیں بارش کا طوفان آتا ہے، کہیں زلزلہ ہوتا ہے، کہیں بھوکم ہوتا ہے، کہیں لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی کہ اللہ، کیونکہ ایک بات تو یقین ہے، یہ پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر وہ برسائے ہم میں سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو ہم میں سے کوئی لا بھی نہیں سکتا۔ پورا بارش کا کنٹرول
بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ خود اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمانوں سے پانی برساؤں، پورا مجمع بولے کوئی روکنے والا، اور اللہ روک دے وے، وما یمسک، اللہ روک دے وے تو کوئی اتارنے والا نہیں۔ میرے پیارو، یہ پورا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح یہ ارتھ کوئک کا ہونا، بھوکمپ کا آنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرف سے زمین کو کھینچنا، پھر اللہ کا دوسری طرف سے زمین کو کھینچنا، اور درمیان میں جتنی عمارتیں ہیں سب کو زمین میں ایسے اتار دینا کہ کسی کو کلمہ بھی نہ ملے، کسی کو کفن بھی نہ ملے، کسی کو دفن بھی نہ ملے۔ یہ کیوں ہو رہا میرے پیاروں، کیوں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، آج کا جو سائنس ہے یا آج کے جو آسمان کے ماہرین ہیں وہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ لے کہ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ پانی کا طوفان کیوں آیا؟ اللہ اتنے سارے گھر کیوں برباد ہو گئے؟ اللہ کتنے لوگوں کا فرنیچر بہہ گیا؟ اللہ کتنے لوگوں کے جانور بہہ گئے؟ اللہ ڈیڑھ دن کے بعد اور 8-9 گھنٹے کے بعد کن لوگوں کو کھانا ملا؟ اللہ یہ سب کیوں ہو رہا؟ تو ہم سب چلے قرآن پاک میں، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہوگا۔ پارہ نمبر 20 میں چلے جائے، بولو کہاں چلے جائے؟ پارہ نمبر 20، ڈائریکٹ قرآن پارہ نمبر 20، اور پارہ نمبر 20 کے لیے آخری پیج میں آئے خود اللہ فرماتے مجھے غصہ آتا ہے۔ ساتھ میں بولو نا، اللہ فرماتے مجھے غصہ آتا ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے غصہ آتا ہے، 4 عذابوں میں سے ایک عذاب میں اتار دیتا ہوں۔ چاروں عذاب نہیں اتارتے، اللہ فرماتے کتنے عذابوں میں سے؟ 4 عذابوں میں سے ایک عذاب میں اتار دیتا۔ یہ قرآن کریم میں 20ویں پارے میں کھل کر لکھا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آئے گا، میں آسمانوں سے پتھر برساؤں گا، پورے آسمانوں سے پتھر برساؤں گا۔ یہ پہلا عذاب۔ نمبر 2 وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آئے گا، میں آسمان سے آگ برساؤں گا۔ یہ 2 عذاب کا ذکر ہوا، لیکن اب جو 2 عذاب ہے اس میں اس وقت امت محمدیہ جگہ جگہ پریشان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں فرشتوں کو حکم دوں گا، ایک طرف سے زمین کو کھینچا جائے گا، دوسری طرف سے زمین کو ادھر لایا جائے گا، اور درمیان میں بڑی بڑی عمارتیں ہوگی۔ اللہ فرماتے وہ سب کے سب ملبے کو زمین میں دفن کر دوں گا، جس کو ہم بھوکم کہتے ہیں، ارتھ کوئک کہتے ہیں، زلزلہ کہتے ہیں۔ تو یہ عذاب بھی اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور یہ آخری والا عذاب تو ابھی ہم نے 2-4 دن پہلے اپنے موبائل میں دیکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے بھی پانی آئے، زمین سے بھی پانی آئے، پہاڑوں سے بھی پانی آئے، ڈیم کے دروازے کھولے جائے وہاں سے بھی پانی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتنا پانی کہ سب کے سب کو برباد کر دوں گا۔ میرے دوستو، اب ہم لیبیا کی طرف دیکھیں، یا ہم موروکو کی طرف دیکھیں، یا ہم اپنے گجرات کی طرف دیکھیں، کوئی کچھ بھی کہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ارے بولو نا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ راضی کرنا ہے میرے پیاروں، اور راضی کیسے ہوں گے؟ ہمارے نبی ربیع الاول مہینہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ زمانہ بہت فارورڈ زمانہ ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ ہمارے موبائل کا زمانہ ہے، یہ ہمارے کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بہت فاسٹ زمانہ ہے۔ تو ہم کو یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بتایا کہ جب اتنا فاسٹ زمانہ ہوگا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا، قدم قدم پر ہمارے سامنے گناہ آتے ہوں گے، قدم قدم پر ہمارا حرام کھانا ہوتا ہوگا، حرام بولنا ہوتا ہوگا، حرام سننا ہوتا ہوگا۔ ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا؟ معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اس کے بعد یہ امت کیا کرے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ترکت فیکم امرین،
میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں. جب صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا قرآن. بولو کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن. اور نمبر 2 سنت نبیکم، نبی کا یعنی میرا طریقہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. زمانہ کیسا بھی آئے گا، حالات پہ حالات آئیں گے اور زمانہ بہت ترقی کرے گا. ایجوکیشن کا معاملہ، نالج کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، ڈاکٹروں کا معاملہ، وکیلوں کا معاملہ، بڑے بڑے علماء کا معاملہ، کہاں سے کہاں تک جائیں گے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دونوں جہاں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو قیامت تک اگر ایمان بچانا ہے تو 2 چیز کو تھام لینا، ایک قرآن کو اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. اور سچ بتاؤ کیا قرآن ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں بولو نا کیا ہم قرآن. یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو آج فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ابھی جمعہ تک میں کتنی مرتبہ قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، کتنی مرتبہ میں نے قرآن کو اٹھا کر پڑھا، یا کتنی مرتبہ میں نے قرآن کو محبت سے دیکھا. اور فجر سے لے کر اب تک میں نے موبائل کا غلط استعمال کتنا کیا. سیدھی بات ہے میرے دوستو، جب موبائل کا غلط استعمال، صحیح استعمال ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن موبائل کا جب غلط استعمال ہو من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور قرآن جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. موبائل جب ہمارے ہاتھ میں غلط ہوتا ہے تو لوگوں سے باتیں ہوتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی مسواک کرے، وضو کرے اور قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے لے، پڑھنا شروع کرے، سمجھ لینا وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. میرے پیاروں، ہم کو قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بوڑھے صحابی، بولو کیسے صحابی؟ بہت ہی بوڑھے صحابی، 1:25 تک چلنا ہے نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بوڑھے صحابی، یعنی وہ ڈنڈا ونڈا لے کر، لکڑی وکڑی کا سہارا لے کر وہ آ رہے ہیں. اور پورا مجمع کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آنے دو نا ان کو، آنے دو آنے دو آنے دو. آ کر کیا سوال کر رہے ہیں میرے دوستو؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، سامنے نبی موجود ہے. اگر وہ چاہتے کہ میرا بڑھاپا ہے، کچھ میرے کھانے کا انتظام کر دو نا، کچھ میرے پینے کا انتظام کر دو، کچھ میرے رہنے کا انتظام کر دو. اور اللہ کی قسم اگر وہ کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان مانگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کر دیتے. لیکن وہ بوڑھے صحابی، چہرے سے غریبی معلوم ہوتی ہے، لیکن آ کر قریب آ کر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے بتاؤ نا، قرآن پاک کا کوئی حصہ بتا دو جو میں پڑھتا جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہوتا جائے گا. کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ مجھے قرآن پاک کا کوئی حصہ بتا دو نا، میں پڑھتا جاؤں گا اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ہیں جن کا نام ہے ذوات الراہ. بولو کیا نام ہے؟ ذوات الراہ. ہم نے تو سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ذوات الراہ کا لفظ، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ہیں جس کا نام ہے ذوات الراہ. اور ذوات الراہ کا مطلب ہے ہر وہ صورت جو الف لام را، الف لام میم را، ایسی صورتوں کو ذوات الراہ کہا جاتا ہے جس کے آخر میں راہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قرآن میں ذوات الراہ ہے، روزانہ 3 صورتیں پڑھ لینا. کتنی صورتیں پڑھ لینا؟ وہ صحابی ہم ہوتے نا، معلوم نہیں کیا وعدہ. وہ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہوں، بولا بھی نہیں جاتا برابر، پڑھا بھی نہیں جاتا، موت سامنے رہتی ہے، نہیں ہوگا مجھ سے، نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. آپ مجھے کوئی قرآن کا ایسا حصہ بتاؤ کہ میں پڑھوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کتنی فکر ہوگی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ایک کام کرو، تم ذوات حامیم میں سے کوئی 3 صورت روزانہ پڑھو. ذوات حامیم کا مطلب ہے ہر وہ صورت جو شروع ہوتی ہے حامیم، بس کہا اس میں سے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس میں سے کوئی 3 صورت پڑھ لو، اللہ راضی ہو جائیں گے. وہ بوڑھے صحابی رونے لگے. اللہ کے رسول آپ برا نہ مانے، لیکن یہ بھی نہیں ہوگا مجھ سے، نہیں ہوگا. میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، مجھے معلوم نہیں، تھوڑی دیر میں آنکھ لگ جاتی ہے، میں بہت کمزور آدمی ہوں. اللہ کے رسول کچھ اور بتائے. دیکھو ہمارے نبی کتنے رحم والے. ہم ہوتے نہیں پڑھا جائے گا، جا اب پوچھنے مت آنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے کہا ایک کام کرو نا، مسبحات میں سے کوئی 3 صورتیں پڑھ لو نا. مسبحات
مسبحات، جو قرآن پاک کی اور بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو سبح اور یسبح سے شروع ہوتی ہے، بس وہ صورتوں میں سے 3 صورتیں پڑھ لے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، ہمارے نبی نے کہا ذوات الرام میں سے 3 صورتیں پڑھ لے، کہا نہیں ہوگا۔ ذوات حامیم میں سے 3 صورتیں پڑھ لے، نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے کہا مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھ لے۔ معلوم ہے وہ صحابی نے کیا جواب دیا؟ نہیں ہوگا اللہ کے رسول، نہیں ہوگا۔ آپ کچھ اتنا آسان بتائیں نا کہ میرا کام ہو جائے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، فرمایا ایک صورت بتاتا ہوں، ایک صورت بتاتا ہوں، چاہے دن میں 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، جو بھی پڑھے گا اللہ دنیا آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ تو وہ صحابی اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول ایک صورت آپ بتا رہے ہیں اور میرے بوڑھے کا تو کام ہو جائے گا، بتاؤ نا کون سی صورت؟ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ صورت پڑھ لو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کاش ہم کو یہ صورت یاد ہوتی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کو یہ صورت یاد ہوگی، مگر اس کے ابا کو یہ صورت یاد نہیں ہوگی، اس کی اماں کو یہ صورت یاد نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا، وہ صحابی بوڑھے تھے نا، پورے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، اور آہستہ سے جو لکڑی لے کر آئے تھے نا، وہ لکڑی کو لے کر اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا احسان ہے۔ یہ کہہ کر جب وہ جانے لگے، ابھی تو وہ باہر بھی نہ نکلے ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا سنو سنو۔ اچھا وہ جب لکڑی لے کر اٹھنے لگے نا تو کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول واللہ لا ازید علی ھذا، اب اس کے اوپر میں کچھ نہیں پڑھوں گا، بہت بوڑھا آدمی ہوں، اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھوں گا، باقی اس کے اوپر ابھی کچھ نہیں پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے جانے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا افلح، خوشخبری دے دو، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور وہ قرآن ہمارے ہاتھ میں، موبائل میں قرآن ہے، مگر قرآن پر کب جاتا ہے؟ موبائل میں گندگی سے ہٹے تو ہم قرآن پاک کو دیکھیں نا۔ میرے پیاروں کہاں ہے قرآن؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن کا سمجھنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا؟ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ایک سوال برابر جواب دینا۔ حضرت عمر کا ایمان ہم سے مضبوط تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں۔ کہاں عمر، کہاں ہم؟ عمر کے پاؤں میں جو جوتے ہوتے ہوں گے نا، اس پر جو مٹی لگتی ہوگی نا، وہاں تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ حضرت عمر، کیا شان، کیا حکومت، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے نبی نے بشارتیں عطا فرمائی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر کوئی اور رائے دے رہے ہیں، صحابہ کرام کوئی اور رائے دے رہے ہیں، حضرت عمر اپنی رائے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیارے نبی، عمر نے جو رائے دی ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا میرے دوستو؟ ربیع الاول مہینہ، ہمارے بہت پیارے نبی کا آنا اور جانا۔ بتاؤ اب کوئی نبی آئیں گے؟ ساتھ میں بولو نا، اب کوئی نبی آئیں گے؟ اور ہم کو ضرورت، کوئی آسمان سے کتاب آئے گی نہیں، اور ہم کو ضرورت ہے، لیکن ہمارے نبی نے حضرت عمر کو، حضرت عمر کی سیرت کو دیکھ کر، حضرت عمر کے اخلاق کو دیکھ کر، حضرت عمر کے ایمان کو دیکھ کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ہمارے نبی نے فرمایا سن لو قیامت تک آنے والے سن لو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ میرے دوستو سوچو اس سے حضرت عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ اور جب امیر المومنین ہے، نہیں ہم لوگوں کے پاس تو تھوڑا بہت آ جائے، ہو دادا گیری، ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینا،
تو نے میرے بارے میں بولا دیکھ تیرا کیا کروں گا، کیسا اکھاڑ لوں گا، کیسا ٹپکا دوں گا، یہ ہماری گندی زبان۔ حضرت عمر کے پاس حکومت ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کر رہے، بولو کون؟ حضرت عمر۔ اور آپ کی عادت تھی، وہ رات کو بھیس بدلتے تھے، گلی گلی کا چکر لگاتے، بولو گلی گلی کا چکر۔ ایک جگہ حضرت عمر ایسے پاس ہو رہے تھے، گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، بہت اچھی انداز میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے ایک آیت پڑھی جس میں لکھا ہے اللہ کا عذاب آ گیا پھر کوئی بچانے والا نہیں، بولو اللہ کا عذاب آ گیا پھر کوئی بچانے والا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، اسی وہ جو گھر تھا نا اسی کا دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور حضرت عمر تہجد کا وقت تھا، اور حضرت عمر روئے جا رہے، اور اندر جو ہے نا وہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہے ہیں جو قرآن کریم میں آج بھی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ وہ بار بار پڑھ رہے اللہ کا عذاب اگر آ گیا تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر اتنا رو رہے، فجر کی اذان ہو گئی، بولو فجر کی آپ کرو۔ اچھا نماز کون پڑھانے والے؟ خود حضرت عمر، اور سارے لوگ اس وقت آ رہے فجر کی نماز کے لیے آ رہے، سب گھروں سے نکل، کسی کی ہمت نہیں کہ امام صاحب کو پوچھے، کیونکہ امام تو وہی تھے، کہ حضرت عمر کو پوچھے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، چلے آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے۔ حضرت عمر روئے جا رہے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے، آپ کے کپڑے پر آنسو آ رہے۔ وہ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو کسی نے بتایا کہ مسجد بھر گئی ہے اور ابا وہیں پہ رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ یہ بھی بہت نرم دل تھے، اپنے ابا کے قریب گئے، جا کر سلام کیا، کہا ابا سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہے، اب آپ کا انتظار ہے، آپ بھی سنتیں پڑھ لیں، اور آپ کو فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا ہے، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے کیسے نماز پڑھاؤں گا، ابھی قرآن میں سنا اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، عمر پر اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ بیٹے تسلی دینے کے لیے آئے تھے، بیٹے بھی رونا شروع کیا، باپ اور بیٹے کا وہ منظر تھا، دونوں کی زبان پر ہے قسم اللہ کی تیرا عذاب آئے گا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو اب ہم کون سے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ لیبیا کے حالات موبائل پر آئے، موروکو کے حالات موبائل پر آئے، دیوا گاؤں کے حالات ہمارے موبائل پر آئے، بھروچ کے حالات، اور کتنا اچھا معلوم موبائل پر جب دیکھے گا نا، اے تیرے کو معلوم ہے میرے پاس آیا ہے، ارے کیا حالت ہے، کیا حالت ہے، اور تیرے کو معلوم ہے ان لوگوں نے مدد پہنچائی، تیرے کو معلوم ہے ان لوگوں نے اناج پہنچایا، اور پھر فوراً ایک کلپ دوسرے پر، دوسری کلپ تیسرے پر، ارے اللہ کا بندہ کب تک کلپ بھیجتا جائے گا؟ کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہہ دے جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اس وقت نجات کا آپ مانے نہ مانے، اس وقت 2 ہی راستے ہمارے پاس ہیں، بولو پہلا راستہ، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا پہلا راستہ قرآن پڑھنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے روزانہ تھوڑا تو پڑھو۔ ارے ہمارے نبی نے وہ بوڑھے میاں کو نہیں کہا، ہم تو ماشاءاللہ جوان ہیں، ہمارے نبی نے بوڑھے میاں کو نہیں کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ پڑھ لو، اور ہمارے نبی کو جبرائیل نے آ کر کہہ بھی دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ایک تو ہم قرآن پاک بولو کریں گے نا انشاءاللہ، اور نمبر 2 سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر، ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا، سنت نبیکم، ہمارے نبی کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ ہوگا؟ کیا شان! یہ ربیع الاول میں سن لو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی منقبت، اللہ کی قسم کوئی ہمارے نبی جیسا نبی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مکہ والوں نے ایک مرتبہ بہت بڑی میٹنگ کی، بہت بڑی میٹنگ، جس میں مکے کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور کیا میٹنگ کی معلوم؟ کہ کیا کیا جائے محمد کا، بولو صلی اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے محمد کا، آج کی میٹنگ میں فائنل فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ تو کسی نے کہا کیا کرے، ان کو تو جادو کا معاملہ ہے، ان پر وہ خود جادوگر ہے۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ، نہ وہ تو کاہن نجومی ہے۔ کسی نے کہا وہ تو دماغ سے ان کو تھوڑا پرابلم ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا وہ تو شاعر ہے، بس اپنے شعر کے انداز میں چلے جاتے ہیں۔ اور سچ بتاؤ ایسا مکہ والے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟
ارے بولو نہیں، یہ قرآن میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ باقی ہماری زبان پر کبھی نہیں آ سکتا کہ کوئی ہمارے نبی کو جادوگر کہے، کوئی ہمارے نبی کو کاہن اور نجومی کہے، کوئی ہمارے نبی کو مجنون کہے، کوئی ہمارے نبی کو شاعر کہے، لیکن قرآن کریم میں لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ۔ تو میرے پیارو، یہ تو قرآن پاک میں لکھا۔ اب سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہیں۔ معلوم ہے جب مکہ کے سارے لوگ جمع تھے، کوئی بوڑھے میاں تھے، بہت ایکسپیرینس والے تھے، انہوں نے کہا ایک کام کرے، یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے جو قبیلے کا نام ہے بنو عامر۔ ساتھ میں بولو، قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو عامر۔ تو سب نے کہا ہاں کیا کر؟ کہاں وہاں ایک ہے، بہت زبردست آدمی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، وہ صرف سامنے والے مریض کو دیکھتے ہیں، اگر وہ جادو ہے اس کا بھی علاج ان کے پاس ہے، نظر ہے اس کا بھی علاج ہے، اگر دماغ کا پرابلم ہے ان کے پاس وہ علاج ہے، اور اگر وہ ایسے ہی بیہودہ باتیں کرتا ہے ان کا بھی۔ لیکن وہ قبیلہ بنو عامر میں تو سب نے کہا ہاں ہم کو بھی معلوم ہو، تو بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، ان کا تو اپوائنٹمنٹ اور ان کو دعوت دینا اور ان کی فیس بہت بڑی ہے۔ سب نے کہا یہی علاج ہے کہ قبیلہ بنو عامر کے وہ آدمی کے پاس ہم جائے اور وہ جو لمبے چوڑے زبردست آدمی ہے ان کو بلائے۔ سب نے کہا بلائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کہا اپن بلا کے ایک ہی کام کریں گے، ہم سب پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ تم ڈاکٹر ہو اور یہ محمد تمہارے پیشنٹ ہے، کیا ہے ان کو؟ جادو ہے، جنات ہے، نظر ہے، بندش ہے، دماغی پرابلم ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ تو بات تو آپس میں طے ہو رہی تھی، بات میں یہ طے ہوا کہ ان کی فیس بہت لمبی ہے، پیسہ بہت مانگتے ہیں۔ سب نے کہا ہم سب بیٹھے ہیں، مکہ والے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، رکھو پیسہ، رکھو چادر میں رکھو، جتنا جمع ہوگا ہم ان کو کہیں گے۔ کافی لمبی چوڑی رقم جمع ہو گئی، اس کو چادر میں لپیٹا گیا۔ کچھ دو شخص گئے اور جا کر ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آؤں گا، لیکن جیسے مکے میں انٹر ہوں گا پہلے بولو فیس۔ تو انہوں نے کہا بالکل، آپ جیسے آؤ گے ویسے آپ کو آپ کی فیس دے دی جائے گی، بھر کر آپ کو ٹوکرا دے دیا جائے گا، رومال میں باندھ کر، بڑے کپڑے میں باندھ کر آپ کو آپ کی فیس دی جائے گی، لیکن ہم سب پہاڑ کے پیچھے کھڑے رہیں گے، ہم صرف دیکھتے رہیں گے کہ آپ علاج کیسے کریں گے۔ تو قبیلہ بنو عامر کے ٹیلنٹڈ آدمی تھے، انہوں نے کہا ارے علاج کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ایسے ہزاروں لمبے چوڑے کیس میں نے سولو کیے ہیں، تو یہ کیس کو سولو کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوسرے دن صبح میں وہ آئے اور اتفاق سے ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے پاس موجود تھے، اور ان کا آنے کا وقت ہوا اور انہوں نے لا کر فیس دے دی، جو کپڑے میں پیسے تھے وہ دے دیے، سب پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ وہ قبیلے بنو عامر والے آئے، وہ آئے لمبے چوڑے ہٹے کٹے آئے، ان کو اشارہ کر کے بتا دیا یہ محمد ہے۔ یہ قریب میں آئے اور آ کر کہا انت محمد، آپ محمد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، کہا کہ ہاں میں محمد ہوں۔ کہا کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ آپ کو جنات ستاتے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، یا آپ خود جادو کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی دماغ کا پرابلم ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو سے فرمایا لیس معی شیء، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا تم کو کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے؟ تو وہ چیک کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا اس زمانے میں، وہ چیک کرنے کا طریقہ ہاتھ وات کو پکڑنا، تو انہوں نے ہاتھ کو پکڑنا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا مت پکڑو میرے ہاتھ کو، میرے ساتھ کچھ بھی۔ تو کہا پھر ہے کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک ہی بات ہے میرے پاس، میں اللہ کا نبی ہوں، بولو سبحان اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بولو سبحان اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بولو سبحان اللہ، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، قرآن پاک میرے پاس اترتا ہے۔ میں نے کہا بس سمجھ گیا، یہی پرابلم ہے، پرابلم یہیں پر آیا ہے، اس کا مجھے علاج کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آپ کو جو علاج کرنا ہے کرو، لیکن میرے ساتھ تھوڑا آگے تو چلو، چلو میرے ساتھ تھوڑا آگے چلو۔ لے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے 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 آگے۔ تو وہ تھوڑی دیر میں گھبرایا بھی، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو ایک کھلا میدان آئے گا، ایک کھلا میدان ہے، سامنے درختوں پر درخت 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 درختوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا تم علاج کرتے ہو نا، تم جنات کا علاج کرو، تم کسی کو نظر ہو تو علاج کرو، کسی کو دماغ کا پرابلم ہو تو علاج کرو، کوئی مجنون ہے تو تم علاج کرو، کہ وہی تو باتیں بتائے تو علاج کرو۔ ایک کام کرو، وہ درختوں کو بلا لو، بولو وہ درختوں کو بلا۔ تو کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، علاج کے لیے آیا ہوں،
اور میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن یہ درختوں کو بلانے کے واسطے میرے کو یہاں نہیں بھیجا گیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاتے تو میں بلا لیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے پیاروں کیا وہ ادا ہوگی؟ بولو سبحان اللہ۔ بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا اور فرمایا ادنو منی یا شجرہ بحکم اللہ، فرمایا اے درخت مجھ سے قریب ہو جا، اے درخت مجھ سے قریب ہو جا۔ اللہ کی قسم میرے پیاروں وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا، اور اکھڑنے کے بعد ایسے چلا جیسے کوئی اونٹ اپنے میدان میں چلتا ہو۔ چلتا 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 وہ اونٹ سامنے آیا، صرف سامنے نہیں آیا بلکہ وہ درخت اونٹ کی طرح چلتا چلتا سامنے آیا اور ہمارے نبی کے سامنے جھک گیا۔ بولو ہمارے نبی کے سامنے جھک گیا۔ جیسے جھک گیا ہمارے نبی ساتھ میں پھر کہا درخت جا واپس اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یعنی یہ پورا منظر ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کا اشارہ ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے، اور وہ درخت آ بھی رہا ہے اور سجدہ بھی کر رہا ہے، جھک بھی رہا ہے، اور پھر واپس بولو جا بھی رہا ہے۔ اب سننا، برابر سننا، ہمارے نبی نے ان کو کہنا تھا کہ دیکھو میں نے دیکھا تو وہ تو رو رہے، وہ قبیلہ بنو عامر والے بہت رو رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم رو رہے ہو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو نا، مجھے کلمہ پڑھا دو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، صرف درخت آیا اور درخت گیا، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ سننا، وہ جو قبیلہ بنو عامر والے نا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں بہت جاننے والا ہوں، بہت تجربے والا ہوں، بہت مریضوں کا علاج کیا ہوں، یہ درخت کا آنا اور جانا یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے درخت کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو اس زمانے کے نبی کو سجدہ کرتا ہے۔ درخت کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو جھکتا ہے، تو نبی کے سامنے جھکا، وہ درخت آپ کے سامنے جھک گیا۔ اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں ڈاکٹر بن کر آیا تھا، تمہیں پیشنٹ سمجھتا تھا، اب سمجھ میں آیا میں مریض ہوں، علاج کرنے والے تو آپ ہیں، میں مریض ہوں، علاج کرنے والے آپ ہیں، آپ میرا علاج کر دیجئے۔ بس وہ گلے لگ گئے، کلمہ پڑھا، اور ہمارے نبی اور جب وہ دونوں آنے لگے، وہ پہاڑ کے پیچھے جو کھڑے تھے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، یہاں آ کر دیکھا کہ یہاں تو کعبے کے قریب میں پانی لایا گیا اور ان کو وضو کروایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس شکریہ میں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے تجھ پر جہنم کو حرام کر دیا، اور وہ بھی 2 رکعت نماز ہمارے نبی کو دیکھ کر پڑھ رہے۔ وہ سارے مکہ والے پیچھے کھڑے گئے، سوچتے یہ کیا ہو گیا۔ جب 2 رکعت نماز ہو گئی، بہت دیر تک باتیں ہو گئی، جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا جس انداز میں تو نے ایمان قبول کیا ہے، جاؤ اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اچھا وہ جب جانے لگے تو سارے مکہ والے، ارے بھائی ہم نے فیس دی تھی، ہم نے تم کو پیسہ دیا تھا، ارے ہم نے ان کے علاج کے لیے بھیجا تھا، تم تو خود ان کے گرویدہ بن کے آ رہے ہو۔ یہ اونٹ پر جا رہے تھے، جو انہوں نے پیسہ دیا تھا نا ان کی طرف پھینکا، کہا لے لو، اس کے بدلے میں مجھے میرے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو اتنے پیارے نبی جن کو بولو نا درخت بھی جن کے سامنے جھکے، ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ نہیں سمجھ میں آتا۔ معلوم ہے آسان گلی ڈھونڈیں گے، آسان گلی، کیا گلی معلوم؟ ہمارے یہاں بڑا رواج ہے یا سلاموں کی تسبیح پڑھنے کا 1.25 لاکھ مرتبہ، تو وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ موبائل پہ دے رہا ہے، وہ موبائل پہ دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ دکان پہ بھی یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام۔ بھائی میں غلط نہیں کہتا، اللہ کی قسم یا سلام، سلام اللہ کا نام ہے، دعا کرو اللہ ہم کو سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ کبھی کبھی کیا ہوگا معلوم ہے بھائی 2 لاکھ مرتبہ آپ نے منت مانی ہے درود پاک پڑھنا ہے، ارے درود پاک سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، جو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کرے گا، جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا۔ کون درود پاک کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کی قسم بہت بڑی عبادت ہے، لیکن میرے پیاروں میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ ہمارا اس طریقے سے کرنا کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ آپ برا نہ مانیں، اطمینان سے سنیں۔ ٹائم ہے نا مولانا عبدالرؤف صاحب کہ حافظ عبدالرؤف میں تمہاری آنکھوں کو ہی دیکھتا رہا، اتنی آنکھیں نکال کر دیکھتا ہے۔ کتنے بجے ختم کرنے کا؟ 1:30 چلے گا نا؟ ہاں سنو میری بات، آپ سب لوگ اجمیر والے بابا کا نام سنیں؟ میں آپ کا نکاح قبول کروانے آیا ہوں، ہاں یا نہ؟ پورا مجمع بولے نا، سنا اجمیر والے بابا کا نام؟ بولو کون؟ حضرت خواجہ
معین الدین چشتی اجمیر میں آنے سے پہلے، اجمیر آنے، وہ تو پہلے ہی سے اللہ کے ولی تھے، وہ تو اجمیر میں آئے، وہ اللہ کا کرم ہوا، نبی کا احسان ہوا، آپ کو تو مدینہ چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ آپ نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں خواب میں دیکھا، کہا اللہ کے رسول اب کہیں نہیں، نہ بیوی نہ بچہ، اب آپ کی خدمت میں یہی مدینہ رہوں گا۔ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، بہت لمبا واقعہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اشارہ ہوا، اور وہ ہمارے ہندوستان کی زمین پر آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے کبھی کبھی میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، امریکہ والا تو فخر کر لے تیرے ڈالر پر، امریکہ والا تو فخر کر لے تیرے ڈالر پر، فرانس والا فخر کر لے اپنے یورو پر، ارے انگلینڈ والا فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر، ہم ہندوستان والے فخر کرتے ہمارے نبی کی نظر پر۔ ہمارے نبی چاہتے تو خواجہ معین الدین چشتی کو کہیں بھی بھیج دیتے، مگر کہاں بھیجا؟ خیر وہ واقعہ الگ ہے۔ اجمیر والے بابا نام تو سنا ہے نا، حضرت خواجہ معین الدین، بہت لوگ جاتے ہیں، بہت لوگ، بڑے بھیڑ پھاڑ، ہاں بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اجمیر آنے سے پہلے ایک ان کا سفر تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ملک شام گئے، بولو کہاں گئے؟ ملک، اور وہ اس وقت ملک شام میں جنگل کا، بیابان کا، صحرا کا سفر ہوتا، اونٹوں پر سفر ہوتا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو سکتا کچھ ساتھی ہوں گے یا ہو سکتا کچھ ساتھی نہیں ہوں گے، مگر آپ اب سوال ہوتا ہے کہ آپ ملک شام کے جنگلوں کی طرف اور بیابان کی طرف اور صحرا کی طرف کیوں جاتے تھے؟ اسی لیے جاتے تھے کہ بس آپ کے دل میں ایک داعیہ تھا کہ میں قریہ قریہ جاؤں گا، گاؤں گاؤں جاؤں گا، دیہات دیہات جاؤں گا، بستی بستی جاؤں گا، شہر شہر جاؤں گا، اور جہاں جاؤں گا جا کر کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی ملک شام کے جنگل میں جا رہے، اچھا جا رہے، اچانک آواز آئی، اللہ اللہ اللہ۔ جب آواز آئے تو کوئی بھی آدمی دائیں بائیں دیکھے گا، آپ بھی اپنے اونٹ سے اترے کہ کوئی ہے جو اللہ اللہ کر رہا۔ دور انہوں نے دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اور نظر پڑی کوئی اللہ کے ولی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کا ولی اللہ کے ولی کو جیسے پہچانے گا، ہم تو نہیں پہچان سکتے نا۔ بھائی سونار کو ہی معلوم ہوگا سونا کیا ہے، ڈائمنڈ کیا ہے، اور چاندی کیا ہے، ہم کو تو کوئی بھی دے دے گا ڈائمنڈ ہے، لے کر چلا جائے گا، بعد میں گھر جا کے معلوم پڑے گا کہ دھوکہ ہو گیا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سننا بہت پتے سے سننا، وہ اس اللہ کے ولی کے پاس گیا، دو ولیوں کی ملاقات ہو گئی، آپس میں ذکر کی مجلس، بولو سبحان اللہ، آپس میں اوراد و وظائف، بولو سبحان اللہ، اور آپس میں مراقبہ، بولو سبحان اللہ، اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں، سب کتابوں میں لکھا ہے، آپس میں ذکر بھی ہو رہا ہے، مراقبہ بھی ہو رہا ہے، اوراد بھی ہو رہے، وظائف بھی ہو رہے، کیفیت احسان کیا ہے، معرفت کیا ہے، سب ایک اللہ کا ولی دوسرے اللہ کے ولی سے جیسے اپنے دل میں جو ذکر اور جو مراقبہ رکھا ہے، ایک دوسرے کے دل سے دل تعلق ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب جانے کا وقت ہوا، وہ تو بوڑھے تھے، بولو جو کٹیا میں بیٹھے تھے وہ کیسے تھے؟ بوڑھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی تھی۔ آپ جب جانے لگے میں جا رہا ہوں تو بوڑھے میاں نے کیا کہا ہے، اے باغا تلا والو اس کو اپنے سے گانٹھ باندھ لو۔ وہ بوڑھے میاں نے کیا کہا؟ کہا کہ میں بہت روتا ہوں، اور پھر رونے لگے، کہا میں بہت روتا ہوں معین الدین، چونکہ آپ تو جوان تھے نا، کہا معین الدین میں بہت روتا ہوں، اور میرے کو لگتا میں موت تک روتا رہوں گا، میں رو تو رہا ہوں اور میں موت تک رو گا۔ یہ کہہ کر وہ اتنا چیخ مار کے رونے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی گھبرا گئے، اتنی دیر سے میں بیٹھا، آپس میں باتیں ہو رہی ہے، کچھ دیر ہم ہنسے بھی، لیکن یہ تو رو رہے، تو کہنے لگے جاؤ معین الدین جاؤ جاؤ تم جاؤ، لیکن میں روتا ہوں اور مجھے لگتا میں موت تک رہوں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت کیونکہ بوڑھے میاں تھے نا، کہا حضرت آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو پینے کی ضرورت ہے، میں کچھ بھی انتظام کروں گا آپ کے کھانے پیے۔ کہا نہیں اس کا تو اللہ انتظام کرتا ہے، لیکن میں روتا اور موت تک روؤں گا۔ تو کہا حضرت آپ کیوں روئیں گے؟ میرے دوستو وہ اللہ کے ولی بوڑھے نے جواب دیا، میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، بولو میری کبھی نماز، اور کہا مجھے یاد پڑتا ہے میری تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن اس لیے روتا ہوں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، اللہ میں رکوع بھی کرتا، سجدہ بھی کرتا، قیام بھی کرتا، سبحان ربی العظیم بھی پڑھتا، معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا۔ اب ان کا جملہ سننا، کہا معین الدین اگر نماز قبول ہو گئی نا تو ساری تسبیحات قبول ہو جائیں گی، سارے مراقبے قبول ہو جائیں گے، سارے وظائف قبول ہو جائیں گے، سارے درود قبول ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نے نماز
میری قبول نہیں کیا تو ایک بار کا سبحان اللہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ایک بار کا سبحان اللہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر کہنے لگے معین الدین جاؤ جاؤ، سب کو کہہ دو کہ نماز پڑھے، سب کو کہہ دو کہ نماز پڑھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے اونٹ پر بیٹھے اور جو علاقے میں گئے وہاں سے انہوں نے نماز کی تشکیل کی، اور ایک ہی جملہ جو آج بھی کتابوں میں لکھا، خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑی عمارت ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ بولو بہت بڑی عمارت ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ نماز ہے۔ بولا اس کا فاؤنڈیشن نماز ہے۔ اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا ہم 5 مالے کی بلڈنگ بنائیں گے، فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا ہم 55 منزل تک جائیں گے۔ اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا، جیسے دبئی میں دیکھا، ہم بڑے سے بڑا برج لگائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر نماز کا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا ہماری ایمان کی بلڈنگ زمین سے لے کر جنت تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی روتے روتے کہا اگر نماز نہیں ہوگی نا، نماز نہیں ہوگی تو ہماری ایمان کی بلڈنگ گر جائے گی، کیونکہ فاؤنڈیشن گرے گا، گر جائے گی۔ ہم لاکھ ان کا جملہ سننا، ہم لاکھ موت کے وقت کوشش کریں گے، کبھی یہ کروٹ جائیں گے کبھی وہ کروٹ جائیں گے، لیکن ہم کو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ یہ میں نے اجمیر والے بابا کی بات آپ کو سنائی ہے۔ بہت اجمیر جانے کا شوق ہوتا ہے، بہت اجمیر جانے کا ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن میرے پیارو وہ کیا کام کا جس میں جانا اور آنا، اور جو اللہ کے ولی وہاں آرام کر رہے ان کو ناراض کرنا۔ ہم نے یہاں کم اللہ کے ولیوں کو ستایا کہ اس اللہ کے ولی کو ستانے جانے کا۔ ہماری زندگی وہ خواجہ معین الدین چشتی کو جو بوڑھے ملے وہ کہتے میری تہجد کی نماز نہیں چھٹی، لیکن میرا رکوع اللہ قبول کرتا، میرا سجدہ۔ میرے پیاروں یہاں کم بخت نالائق وہ بیٹھے ہیں جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد روتے ہیں، ہم چھوڑنے کے بعد بھی نہیں روتے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد روتے ہیں تو وہاں اللہ کی مدد آتی ہے، ہم نماز چھوڑنے کے بعد بھی نہیں روتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سچ بتاؤ کروڑ پتی ابجو پتی مگر گھر میں چین نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اے سی چل رہا ہے، دھوم دھام اے سی چل رہا ہے، مگر راتوں کو نیند نہیں آ رہی، نیند کی ٹیبلٹ کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا کہا تم کو دماغ لاک کرنا پڑے گا، اس کے لیے الگ ٹیبلٹ کھانی پڑے گی، وہ لاک بھی کر دیتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ میرے پیارو اللہ کی قسم ہم ایک بات طے کر لے کہ اب زندگی گزاریں گے 2 چیزوں کو ہاتھ میں لے کر، ایک قرآن اور ایک نماز۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک بہت بڑی دکھ کی خبر لے کر آیا، بہت بڑی دکھ کی خبر۔ ہمارے یہاں کام کرنے والے جوان مفتی، 29 سال عمر، مفتی مشاہد، یہاں بھی کام کرنے والے اور رامپورہ میں امامت کرانے والے، آپ سب نے ان کا بیان اور تقریر بھی سنا ہوگا، صرف 29 سال کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیاروں کیا گزرتی ہوگی بیوی پر جو عدت میں بیٹھ جائے گی، 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے پیارو یہ مفتی مشاہد چلے گئے، اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کل میں بروڈا میں تھا تو ہمارے بہت پیارے دوست، بلکہ میرے ساتھ انگلینڈ سے یہاں تک سفر کرنے والے ساتھی مفتی سلمان بروڈوی، آپ نے صورت میں بھی ان کو دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ ان کا واعظ، اور ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور اتنا سوشل ورک ان کی زندگی میں، اسکول بھی بننا ہے، مدرسہ بھی بننا ہے۔ میں ان کے مدرسے اسکول میں گیا، وہاں دعا بھی کروائی ہے۔ کل خبر آئی میرے کو ظہر کی نماز کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ میں کل گیا تھا بروڈا، ان کے گھر پر گیا، دیکھا ان کا جوان بیٹا رو رہا ہے، دوسرا بیٹا رو رہا ہے، گھر میں بیوی رو رہی ہے، اور اتنا میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہی کہا کہ بہت بڑا کام ابا چھوڑ کے گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے نے مفتی سلمان صاحب نے جو آخری وصیت کی وہ میرے کو سنائی گئی۔ وہ کیا وصیت کی معلوم؟ وصیت یہ کہ میری طرف سے میں بیمار ہوں، کہا میں بیمار ہوں، میرے کو ڈائلیسس بھی ہے، کڈنی کا پرابلم بھی ہے، اور کینسر بھی ہو گیا ہے، لیکن اگر کسی کو میں نے ستایا ہوں، بھلے میں بیمار ہوں، مجھے آ کے مار کے چلے جانے، وہ اپنا بدلہ لے کے جا، اگر کسی کو میں نے مارا ہے نا، آئے، میں بھلے بیمار ہوں مجھے مارے، اور اچھا ہوگا کہ سب علماء اور سارے لوگ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن ایک جملے پر ہم اتنا روئے، وہ مفتی سلمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں سنو، میں سلمان گنہگار ہوں، لیکن اس کی گواہی دینا کہ بہت سو کے سامنے میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، سب میرے کلمے کی گواہی دینے کے لیے تیار ہونا۔ میرے پیارو ایسا ڈرتے اللہ سے چلے گئے تو ہم لوگ کتنا جینے والے؟
ہاں، اور ہے 20 سال 50 سال، کتنے سال جینے والے؟ ہاں، تو نالائکوں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے؟ رات کو موبائل پہ ننگا گیری کیوں کرتے؟ ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ کیوں دیکھتے؟ یہ خیال نہیں آتا گھر میں میری بہن ہے اور تو روم کے اندر وہ ننگی عورت کو دیکھتا ہے، تیرے گھر میں بہن ہے، تیری ماں ہے، تیری بیوی ہے، لیکن شرم نہیں آتی میرے پیارو؟ آئے گا موت کا فرشتہ، آئے گا، ٹائم دے گا ہم کو، بولے گا جا جا وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، بولے گا؟ اس لیے میرے پیاروں وہی بات پر واپس آتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن اور ایک نماز۔ بولو قرآن اور نماز۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور ہمارے ایک بہت پیارے دوست ابھی آئے، آپ ہی تھے نا؟ یہ بیچارے منی پور سے آئے میرے پیاروں۔ منی پور کا علاقہ آپ کو معلوم ہے اس وقت جو حالات سے منی پور کا علاقہ گزرتا ہے، ذرا کھڑے ہو جاؤ تو سب لوگ چہرہ دیکھ لے، کیونکہ آپ کا چہرہ منی پور جیسا ہی چہرہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے منی پور سے آئے ہیں اور بہت حالات میں آئے، بہت حالات میں۔ انہوں نے جو پرچہ لکھ کر یہ میرے کو جیب میں دیا اور میں نے جلدی جلدی دیکھ کر جیب میں رکھ دیا۔ حافظ عبدالرؤف صاحب سے پرمیشن لے لی، تقریباً 300 بچے ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کا پڑھنا آنا ٹھیک ہے، لیکن میرے پیاروں ہم کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے نا، ان بچوں کو 1 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ اور منی پور کے حالات آپ کو معلوم ہے کیسے حالات ہے، کیسے حالات ہے۔ ہم تو آرام سے، ہمارا ناشتہ نہیں ہوئے نا، ہماری صبح ہوتی ہے 11-12 بجے، تو جمعہ تو جلدی صبح ہو گئی، 11-12 بجے صبح ہوتی، ناشتہ ہوتا ہے، 4 بجے ٹفن آتا ہے، پھر رات کو 12 بجے توے پڑ جاتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے۔ کل قیامت میں اگر ہمارے نبی نے پوچھا تو کیا جواب؟ بیٹھ جائے مولانا، بیٹھ۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کروں۔ خواجہ معین الدین چشتی جو تھے نا، اجمیر والے بابا، ناشتے پر 3000 آدمی جمع ہوتے تھے۔ کتنے آدمی ہمارے گھر پہ ہوئے تو کیا ہوئے؟ سامنے سے طلاق آوے؟ آوے کہ نہیں آوے؟ 3000 کس کو کہتے ناشتے پر؟ اور خواجہ معین الدین چشتی کا جو کمرہ ہے، چھوٹا سا کمرہ، اس کمرے کے اندر آپ پانی ہے، اس میں سوکھی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا حضرت یہ دیکھو، یہ عمل میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ کسی نے آ کر کہا حضرت وہاں لنگر لگا ہوا ہے، 3000 آدمی کا کھانا ہے، یہ آپ کیا ناشتہ، آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ کہاں تکلیف ہے، تکلیف یہ ہے کہ ہو سکتا میرے کسی نبی کے امتی کو ناشتہ ملا ہی نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں میرے مصطفیٰ نے مجھے پوچھا تو میں کتنا شرمندہ ہو جاؤں گا کہ تو آرام سے ناشتہ کرتا تھا اور میرا فلاں امتی کو 24 گھنٹے میں 1 وقت کی روٹی ملتی تھی، اور تو ناشتہ بھی کرتا، دوپہر کا کھانا۔ یہ پوچھو یہ منی پور والوں کو، 1 وقت کی روٹی بچوں کو دے، 300 بچے 1 وقت کا کھانا کھائے، دوسرے وقت کے کھانے سے محروم ہوئے۔ اس لیے یہ باہر کچھ کھڑے، آپ خود ہی کھڑے رہنے والے ہو، ٹھیک ہے، ابھی بیٹھے، فرض نماز کے بعد انشاءاللہ یہ باہر کھڑے ہوں گے۔ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، للہ، فطرہ، فدیہ، کفارہ، جو چاہے وہ آپ دے دے، انشاءاللہ صحیح جگہ پر آپ کی پیسے پہنچیں گے۔ اور صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا، اور یہ جو عذاب کی شکل آئی ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بابا بھائی روشنی کے بھتیجے مبشر احمد کا انتقال ہو گیا، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے جب بھی میں یہاں آتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے حافظ عبدالرؤف یہاں کے تمام ذمہ داروں کو اللہ بہت اچھا رکھے، میں کارڈ لے کر آتا ہوں۔ کون سا کارڈ لے کر آتا ہوں؟ عصر کے بعد کتنی مرتبہ؟ 80۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ بھی معاف، 80 سال کی عبادت بھی نامہ اعمال میں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وہ کارڈ بھی باہر تقسیم ہوگا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی